اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو آیت 43 تک پڑھا تھا اس میں ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ بہت ہی بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں میں آ جائیں، اللہ کی بلیسنگ کے حقدار ہو جائیں، اور اللہ نے ہم سب کو اچھے کام کرنے کا کہا، اور اگر ہم چاہتے ہیں یہ جاننا کہ کیا اللہ ہم سے راضی ہیں تو بہت اچھا طریقہ ہے تھوڑا سا سیلف اسسمنٹ کے لیے کہ بندہ دیکھے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہو رہا ہے، اس کی ضد ختم ہو رہی ہے، وہ قرآن کے مطابق عمل کر رہا ہے، اس کے اندر عمل آ رہا ہے، اس کا دل ہلکا پھلکا ہوتا جا رہا ہے، تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ چلیں ہم شکر ہے کہ تھوڑے نرم دل ہو گئے ہیں، ہمارا غصہ ختم ہو گیا ہے، ہماری ہر وقت کی غیبت اور بغض اور حسد، اور ہمارا روز بروز اللہ کی کتاب پر فوکس مضبوط ہو رہا ہے۔ اور بس یہ چیزیں ہم سب اپنے اندر مینٹین رکھیں، اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بہت ہی اچھا نیک سچا انسان بنا دے، کیونکہ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہم نے آیت نمبر 43 میں پڑھی۔ تو اس لیے اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ آیت الکرسی کے بعد والی جو آیتیں ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ اس میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہیں ایمان والوں کے، تو ایمان والوں کی ولایت یعنی اللہ سے ان کی دوستی کیسے شو ہوگی کہ اللہ ان کو نکالتے ہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف، اور جو لوگ شیطانیت کے دوست ہیں وہ اچھے خاصے نیک اور سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اسٹیڈیلی سلولی وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے خاصے انسان ہوتے ہیں اور ہم نے غلط چیزیں دیکھنا شروع کر دی ہوتی ہیں، غلط بولنا، غلط سننا، غلط محفلیں، پھر چیپنس ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم واقعی فیل کرتے ہیں کہ ہم پہلے تو ایسے نہیں تھے، ابھی ہم کیوں ایسے ہوتے جا رہے ہیں، پہلے تو ہم اس بات سے بہت ڈرتے تھے، اب ہمارا ڈر کہاں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دن دگنی رات چگنی تقوی نصیب فرمائے۔ رمضان بھی آ رہا ہے، بہت گڑ گڑا کے دعا مانگیں، کیونکہ میرا یہ کانسیپٹ ہے رمضان کا کہ روزے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، یعنی جو آپ کے پورے سال کے ہماری جو کوتاہیاں ہیں، یہ میرا کانسیپٹ میں انشاءاللہ آپ کو قرآن سے بتاؤں گی کہ میں نے کس طرح مینٹین کیا ہے، لیکن میرا جو صرف کانسیپٹ بتا دوں کہ روزے رکھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو روز بخشتے ہیں، اور کتنی اچھی بات ہے کہ واقعی اللہ ہمیں قبول کر لے رمضان میں، اور اگر ہمیں اس کا واقعی قرآن سے دلیل مل جائے، اور قرآن ہی کی دلیل پر میں یہ بات کر رہی ہوں کہ لعلکم تتقون، کہ روزے اس لیے فرض ہیں کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ ایک اچھا تصور آپ کو دیتا ہے، نہیں تو پہلے مجھ پر روزے بہت بھاری پڑتے تھے، ہمیشہ سے روزے بہت بھاری لگتے ہیں، چاہے سردیوں میں ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بس روزہ بڑا بھاری پڑتا تھا۔ لیکن جب سے تھوڑی یہ دماغ بن گیا کہ بھئی روزے سے ہمارے عذاب کا ازالہ ہے، کچھ کمپنسیشن ہے، کچھ پینلٹی ہے، اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور سب سے بڑھ کر اپلیکیبل ہے، یعنی ریزسٹیبل ہے، یعنی ہم اس کو ریزسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات مجھے جو سمجھ آ گئی۔ تو جب کوئی چیز کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو وہ چیز آپ پر آسان ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ تو ضروری ہے، جب تک دم میں دم ہے، جب تک تندرست ہیں روزے رکھیں گے، اور اس کی جو آفٹر افیکٹس ہیں یا اس پر بہت کچھ مجھے مل رہا ہے، اس ایک روزے پر بھی، اس ایک دن کی بھوک پیاس پر بھی مجھے بہت کچھ مل رہا ہے، اور مجھے جہنم سے رہائی ملتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت پیاری سوچ ہوتی ہے کہ شکر ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی وے آؤٹ رکھا ہے کہ ہم جہنم سے دور ہوتے چلے جائیں۔ تو آپ کی امیجنیشن آپ کو بہت ہی تقوی والا بنا دے گی، اور آپ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں روزے سے ہوں، مجھ سے بکواس مت کرو، میں روزے سے ہوں، مجھ سے فضول باتیں مت کرو، میں گالی بک دوں گا، میں یوں میں یوں میں یوں میں یوں، مجھے مت چھیڑو۔ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ روزہ آپ اپنے لیے رکھ رہے ہوں،
روزہ آپ کو جہنم سے رہائی دے رہا ہے، تو اس لیے کسی پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں، بہت بہت تو جاؤ اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ، زیادہ شور شرابہ ہم کو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں قبول روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ادھر ایکچولی پوائنٹ تھا کہ اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والی بھی بات تھی، اور رمضان آتی ہے تو ہم ویسے بھی ہر درس میں چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا انسپریشن ہمارے اندر آ جائے۔ اور جو صلی کی بات تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ تم پر بلیسنگ بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ کے حکم سے تم پر بلیسنگ بھیجتے ہیں، تم سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ جو بھی صلی کا معنی کر لیں، چاہے صلات اور دعا اور رحمت اور بلیسنگ کے معنی میں کر لیں، چاہے صلی کا معنی آپ جڑے رہنے کے معنی میں کر لیں، دونوں کا اینڈ، دونوں کی جو آبزرویشن ہے بہت اچھی ہے، کنکلیوڈ دونوں بہت اچھے میننگ میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ تھا صلی آیت نمبر 43 کا میں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، اور ایک ہمارا پوائنٹ تھا کہ اللہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئیں گے، یعنی تم ایجوکیٹڈ ہوگے، تم اپنے فیصلے اللہ کی کتاب کی روشنی میں کرو گے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہاں پر ہم نے اینڈ کیا تھا کہ اللہ تو ہر طرح سے تم پر رحم فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی تو کتاب کو اگر آبزرو کرو تو تمہارے لیے جنت ہی جنت لکھی ہے بخدا۔ دوزخ تو اللہ کے قانون کے مطابق بندے جائیں گے، نہیں تو اللہ کی چاہت تو یہی دکھ رہی ہے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو اللہ نے بنایا جنت کے لیے ہے، اور اللہ ہم کو داخل بھی کرنا جنت ہی میں چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اللہ کے سچے بندے بن جائیں۔ تو ادھر اور بھی بڑی خوبصورت بات کو ایکسٹینڈ کریں گے آج کے سبق میں کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ کبھی کبھار ہم سے کوئی کہتا ہے نا کہ کیا اللہ سے ملاقات ہوگی، کیا اللہ آپ کو دکھیں گے؟ ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا بہت تو کچھ دیکھو کیسے آیت میں آ رہا ہے۔ ایک تو آتا ہے سورہ یاسین میں کہ سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، یہ قول ہوگا رب رحیم کی طرف سے، تو ویلکم ہوگا۔ ادھر بھی اگر آپ غور کریں تو بہت خوبصورت سینز یہاں پر ویژولائز کیے جاتے ہیں کہ تحیتہم، کہ استقبال ہوگا، دعائیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی ان مومنین کے لیے۔ ہوم کس پر جائے گا؟ مومنین کے لیے۔ یوم یلقونہ، یوم یلقو، جس دن وہ ملاقات کریں گے، اس خدا سے، اس اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ نے غور کیا کہ اللہ سے ملاقات، اللہ سے 1 to 1 ملاقات، تم فردن فردن اللہ کے سے ملاقات کرو گے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، تم اپنے امام کے ساتھ پیش ہوگے، تو کوئی انسان امام نہیں۔ قرآن یعنی جس کتاب کو ہم فالو کرتے تھے، ہم اس الہامی کتاب کے ساتھ پیش ہوں گے۔ تو بہت سارے ایسے آیتیں ہیں جس میں ہمیں ایک خوشی کا بھی ایلیمنٹ ہے، اور تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ ہم کہیں مس انڈرسٹینڈنگ میں اپنی زندگی نہ گزار دیں، جبکہ اللہ کی کتاب کو ہم حق کے ساتھ پڑھ لیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے، دل چاہتا ہے اس آیت کے سحر سے باہر ہی نہ نکلیں، کہ اتنی خوبصورت ویژولائز اللہ نے کرایا کہ تحیتہم یوم یلقونہ، کہ سلامتی کا تحفہ ہوگا، استقبال ہوگا، ویلکم ہوگا جس دن وہ ملاقات کریں گے اس اللہ سے۔ سلام سلامتی کے ساتھ ہوگا، سلام کے لفظوں سے ہوگا۔ وَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار بھی کیا ہے ان کے لیے، صرف سلام سلام سے کام نہیں چلے گا، تیار کیا ہے ان مومنین کے لیے اجرن کریما، بڑا کریم اجر، عزت والا اجر، بہت بہترین اجر اللہ میرے اور آپ کے نصیبوں میں کر دے۔ اللہ وہ عمل آپ کے رضا کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں غلطی پر ہیں، جہاں کہیں غلطی پر ہیں، اے میرے اللہ رمضان سے پہلے ہی بخش دیجئے گا۔ اللہ جی رمضان سے پہلے ہی بخش دیجئے گا کہ رمضان کے سارے روزے ہمارے لیے نور و نلا نور ہو جائیں۔ ایک لمحے کو سوچئے کہ آپ رمضان سے پہلے ہی پورے دھل چکے ہیں۔ ایک لمحے کو آپ اس کو سوچیں، اپنے آنکھ کو بند کریں، کیونکہ ایک تو تصور میں نے یوں دیا آپ کو
کہ جی ہم لتھڑے ہوئے ہیں گناہوں میں اور اللہ ہمارے روزوں سے ہمیں معاف کرتے چلے جائیں گے. لیکن ایک لمحے کو یہ سوچو کہ میں اور آپ اتنے اچھے ہو جائیں کہ اللہ ہمیں رمضان سے پہلے ہی معاف کر دے اور سارے رمضان کے روزے ہمارے لیے نورن علی نور ہوں. تو آپ بتائیے تو صحیح کہ ہمارے لیے کتنا ایگزٹ کا راستہ ہے, کتنا وے آؤٹ ہے, کتنا اللہ ہم پہ مہربان ہے, کتنی پیاری کتاب ہم کو دی ہے اور کتنا پیارا وقت ہے یہ کہ میں اور آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ نہ ہوتے تو واقعی میں اس کو ڈسکس جب کرتی ہوں تو میرا دل اور کھل جاتا ہے, مجھے اللہ کی اور محبت نصیب ہوتی ہے, یقیناً وہ آپ کو بھی ہوتی ہوگی. تو یہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ابھی ہمارا انتقال نہیں ہوئے, ابھی ہماری موت نہیں آئی, ہمیں اللہ نے پھر اپنی محبت کا جو ایک اقرار ہے وہ ہمیں کرنا نصیب کیا اللہ نے. یہ پھر مرنے کے بعد ہم کہاں اقرار کریں گے اللہ کی محبت کا, وہ تو ختم ہوا معاملہ. پھر تو قیامت کے دن اٹھنا ہے اور بس اللہ راضی ہو ہم سے ہر حال میں. تو ہم سب بہت خوش نصیب ہیں جو اس وقت بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرمائیے اور بہترین زندگی آپ کی رضا والی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اجر کریم بھی تیار کیا ہے اور اب اللہ نبی کا آپ کو سٹیٹس بتاتے ہیں کہ یا ایھا النبی, یعنی اللہ تعالیٰ بڑا اٹینشن پلیز والا ٹرمنالوجی ہے جسے ہم کہتے ہیں نا اٹینشن پلیز, تو سب لوگ تھوڑا اور کانسنٹریٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا النبی, اے نبی. انا ارسلنا, بے شک ہم نے بھیجا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدن و مبشرن و نذیرن. یہ تین کوالٹی, کیٹیگری اور ایڈجیکٹو جو بھی آپ بول لیں یہ نبی کے ہیں. اور آپ بھی غور کیجئے کہ اللہ نے ان کو کس پرپس سے, کس مقصد سے بھیجا ہے. شاہد بنا کر بھیجا ہے کہ گواہی دے کر آنا, نہ کہ اس کا غلط مفہوم لو کہ آج بھی وہ ہر جگہ حاضر ہیں. خدا کا خوف کھاؤ, اللہ کا خوف کھاؤ. کیوں غلط انٹرپریٹنگ کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں صحیح دماغ دیا ہے, کیوں غلط یوز کرتے ہو؟ شاہد کا معنی صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر وقت سب پر نگہبان ہے. مت غلط انٹرپریٹنگ کرو کہ شاہد کا معنی ہے کہ ہر وقت ہر جگہ اللہ کے رسول گواہ ہیں, حاضر ہیں اور اپنے امتیوں کو اور سب کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ بھی آپ کو ترجمہ ملے گا تو اللہ کے لیے صحیح بات بولو, اللہ تمہارے اعمال سدھار دیں گے. تو شاہد کا معنی ہم سب بھی گواہی دیتے ہیں, جیسے اس وقت میں اور آپ گواہی دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی جو بھیجے تھے ہم نے آپ کو, اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دے کر بھیجنے والا بنایا تھا کہ سب سے بڑی گواہی تو ہے لا الہ الا اللہ, کہ آپ اس بات پر گواہ رہنا کہ لا الہ الا اللہ. آپ نبی ہیں لیکن آپ کو اللہ نے اتھارٹی نہیں دی ہے. آپ نبی ہیں لیکن اللہ نے آپ کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی ہے. آپ نبی ہیں لیکن شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ گواہی دے کر آئیے گا, آپ گواہ بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ میں خود اللہ کا بندہ ہوں, اور آپ خوشخبری دے کر آئیں لوگوں کو کہ تم یہ اعمال کرو گے تو جنت کے مستحق ہو. وَنَذِيرًا, اور آپ نذیر بنا کے بھیجے گئے ہو کہ دیکھو اللہ نے آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہے, اللہ نے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھا ہے. یہ گناہ کرو گے تو نذیر ہے آپ نے انذار کرنا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے, اویئرنیس دینی ہے, کانشیسنیس دینی ہے کہ یہ کام کرو گے تو اللہ کا لا سامنے آئے گا اور قانون کے مطابق جہنم میں جانا پڑ جائے گا. یعنی کلیئر, اتنی ایزی فارم تھے ترجمے کے, ہم نے اس کو بیکار کا پیچیدہ کر دیا کہ ہم نے آپ کو یہ 3 ڈگریز کے ساتھ بھیجا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ, this is also very important کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ, داعی ہیں آپ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. آپ اپنی پگڑی کو, اپنے مسواک کو, اپنے چپل کو, اپنے سونے کا طریقہ کیا ہے اور اٹھنے کا طریقہ کیا ہے, یہ تو آپ کی عادتیں ہیں جو ہمارے لیے بڑی مسرور کن اور سر آنکھوں پہ ہو, لیکن
اللہ کے نبی اپنی عادت کی طرف تمہیں بلانے نہیں آئے تھے. اللہ کے نبی تو ہیرو ہیں، ہم ان کو چیٹ کریں گے، لیکن ہمارے ذرائع ایسے ہونے چاہیے جو چیز میں، وہ ذرائع میں جو آپ کی جو ہم کیا کہیں کہ جو آپ کے تھرو آپ تک جو وابستہ رہتا ہے، جو باتیں وابستہ رہتی ہیں، تو قرآن کے علاوہ کوئی اور چینل نہیں جو آپ کو اوتھینٹک بات بتا سکے کہ نبی کیا تھے. تو اس لیے آپ اور کلیئر دیکھیں کہ ان باتوں میں لڑنے کے بجائے ہرے پیلے رنگوں پر بھی ہم تو لڑتے ہیں، پگڑی کے رنگوں پر بھی ہم لڑتے ہیں. تو اللہ کے نبی داعین الی اللہ تھے، وہ داعی تھے، دعوت دینے والے تھے، بلانے والے تھے. کس کی طرف؟ اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کی باتوں کی طرف. اور ہم نے اتنی بڑی ناانصافی کی، ہم اتنے بڑے ظالم ہیں کہ ہم حدیثیں جو کہ من گھڑت اور بعد میں لکھی ہوئی ہیں وہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے ثواب کماتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو بغیر سمجھے ثواب کماتے ہیں. یہی بہت کافی ہے ہمارا کرمنل ہونا، ہمارا اتنا بڑا کرائم. یہی ہمارے لیے ہم کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن کہ جناب تم میں سے کوئی یہ نہیں بول سکتا تھا کہ جب تم حدیثیں جو کہ نان اوتھینٹک ذریعہ ہے وہ تم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہو، بغیر ترجمے تم ثواب نہیں کماتے اس کو عربی پڑھ پڑھ کے، اور تم اللہ کی کتاب کو عربی پڑھ پڑھ کے ثواب کماتے ہو. یہ فرق آپ کو کس نے دے دیا؟ یہ فرق آپ کو کس نے بتا دیا؟ تو ایک ایک بات اللہ کے آگے ہے. جہاں اللہ کا حق مارو گے دنیا میں بھی پٹو گے، آخرت میں تو پٹنا ہی پٹنا ہے. تو اللہ کے نبی داعین الی اللہ تھے، وہ داعی تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے بِإِذْنِهِ. میں نے آپ کو شاید کل کی بھی کلاس میں ایک بات کہی تھی کہ اگر اللہ اتنا بھی بتا دیتے تو نیکسٹ چیز بتانا ضروری نہ تھی. وہ کون سا ورڈ تھا کہ میں نے کہا کہ یہ بھی بہت بڑی چیز تھی بتانا، کہ اگر یہ آدھی بات سے بھی ہم نے بات سمجھ لی. بہت پیارے اللہ کے دو سینٹنسز ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو دو طرح سے بتاتے ہیں. تو آپ نے، ہاں جی، ہمارا وہ پوائنٹ تھا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو تبلیغ کرتے ہیں اللہ کے پیغامات کی، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ ڈرتے صرف اس اللہ سے ہیں. اللہ نے اس کو ایڈیشن وہی آلٹرنیٹ سینٹنس دے دیا، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، نہیں وہ ڈرتے ہیں کسی ایک سے بھی سوائے اللہ کے. یہ آپ کو انٹینسٹی پتہ چلتی ہے کہ شدت کتنی ہے اللہ کے بتانے کی، کہ کلیئر کر لو بات کہ جو لوگ اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں صرف اس اللہ سے. کافی تھا ہمارے لیے سمجھنا. اللہ نے کہا نہیں وہ ڈرتے ہیں کسی ایک سے بھی سوائے اللہ کے. اللہ نے بات میں وزن ڈال دیا. بالکل یہی چیز ادھر بھی ہو رہی ہے کہ وہ داعین الی اللہ، کہ وہ داعی تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، بِإِذْنِهِ، اسی کو ہی سپورٹ کر رہا ہے، اس اللہ کے حکم کے ساتھ ہی وہ بس تبلیغ کرتے تھے. وہ اپنی کوئی اور کتابیں لے کر نہیں پھرتے تھے. ان کے دور میں، ان کے انتقال کے کئی سو سال بعد بھی نہ صحابی نہ صحابہ کی اولاد کے پاس ہماری طرح کوئی اور کتابیں نہیں ہوا کرتی تھی. یہ تفسیر القرآن بالقرآن سے ہی اللہ کی کتاب کو سمجھتے تھے، کوئی اور ذریعہ نہیں. میں چیلنج کرتی ہوں، آپ مجھے جواب دے دیجئے تو اچھا ہے، میری اصلاح ہو جائے گی، ہم بھی پھر وہ تفسیریں ڈھونڈ لیں. کیونکہ بیسٹ تفسیر آپ کو قرآن سے قرآن کی ہی ملے گی. اللہ کی بات اللہ ہی سمجھائیں گے. اللہ کی بات ہم ایکسپینڈ کر کر اپنے طور سے ہی جو ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایٹ لاسٹ کنکلیوڈ ہماری بات اللہ کی بات سے ہی ہوگی کہ اللہ نے اللہ کی کتاب کو ایسے سمجھایا. تو اللہ کے نبی داعی تھے اللہ، اللہ کی طرف بلاتے تھے، بِإِذْنِهِ، اسی اللہ کے حکم کے ساتھ ہی. اور اللہ کا حکم قرآن تک ہی محدود ہے. جو کہ اللہ نے کوئی اور حکم بھی دینا تھا تو وہ کھول دینا، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے سوال جواب ہونے. تو اگر کوئی اور باتیں ہوئی بھی اللہ کے رسول سے ہمیں نہیں بتایا گیا
تو ہمیں اس کی جواب دہی بھی نہیں ہے، ہمیں الجھنا بھی نہیں ہے، ہمیں لڑنا بھی نہیں ہے، لیکن ہم مانتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ دو ٹوک سب کے سامنے ہے کہ اللہ نے جو فرمایا وہ اللہ کی کتاب میں ہے، اس سے زیادہ کی تم جستجو کرو، تم پیچھے پڑو، اللہ کی رحمت ہے، ہمیں تسلی ہو گئی ہے اللہ کی کتاب پا کر۔ تو وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اس اللہ کے حکم کے ساتھ بلاتے تھے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وہ ایک اللہ نے اتنا پیارا ان کو لقب دیا، جبکہ سراج آپ کو پتا ہے سورج کو کہتے ہیں، تو اللہ نے ان کو چمکتا ہوا سورج کہا، یعنی روشن چراغ کہا۔ اور یہ بہت ہی بہترین اللہ کے نبی کا نام، لقب، ایٹریبیوٹ، اللہ نے ان کو آپ سوچئے کہ چمکتا ہوا چراغ کہا۔ اور اس کو بامحاورہ تو سبھی جانتے ہوں گے کہ لٹرل معنی تو ہم لے نہیں سکتے کہ کیا وہ سورج تھے، تو ہم کہیں گے کہ انہوں نے وہ روشنی دی، اللہ نے ان کو وحی کی وہ روشنی سے نوازا جو ہر دم چمکتا رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الظَّالِمُونَ، جو بھی ظالم ہو، مشرک ہو، کافر ہو، کتنا بھی ناپسند کرو کہ ان تک ترجمہ نہ پہنچے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے تو کئی مولوی حضرات، ہمارے تو کئی مفتی چاہتے ہیں کہ یہ عورتوں تک تو رسائی نہ ہو قرآن کی، اور عام مردوں پر بھی رسائی نہ ہو، یہی فیوڈل لارڈ بن کر بیٹھیں، ان سے یس نو کے ترجمے سمجھو، انہی سے فتوے لو، ان کو جو پتا ہوگا وہ آپ کو پتا نہیں چل سکتا، آپ تو آپ ہو اور وہ تو وہ ہیں۔ اور یہ خود بھی ایک دوسرے کی سرٹیفکیٹ کو نہیں مانتے ہیں، مزے کی بات یہ خود بھی اپنے مدرسوں کی سند کو مانتے ہیں، ان کی سند اور ان کی سرٹیفکیٹ کو دوسرا مدرسہ نہیں مانتا۔ اس ریسنگ میں آپ نے اور میں نے تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا ہے۔ اللہ ہم کو اپنے قرآن تک محدود رکھے، اور اللہ ہمیں آزاد رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ظالم سے بچائے رکھے۔ تو اللہ کے نبی چمکتا چراغ تھے، یعنی وحی کی روشنی انہوں نے منور کی، اور وہ انشاءاللہ منور رہے گی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دو ہر مومن کو، یعنی مومنین کے لیے خوشخبری ہے، بِأَنَّ لَهُمْ، یہ کہ ان کے لیے، من اللہ فضلا کبیرا، اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہے۔ اب آپ نے دیکھا، اگر آپ کا دماغ تھوڑا سا بنا ہوا ہے قرآن سے، تو آپ نے دیکھا کہ سراجا منیرا ان کو کہا گیا، اور ہمیں کہا گیا کہ خوشخبری دو مومنوں کو کہ ان کے لیے یہ فضل کبیر سدا رہے گا، یعنی جو چمکتا چراغ وہ خود تھے، ان کو وہی انہوں نے پہنچائی ہم کو، اللہ نے اس کی حفاظت کے وعدے لیے ہوئے ہیں۔ تو مومنین سے کہو کہ ان کے جانے کے بھی بعد یہ روشنی تم سے چھینی نہیں جائے گی، کیونکہ یہ روشنی جس سے چھینی گئی اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا۔ تو مومنین کو خوشخبری دو، ایمان والا وہ ہے جو اپنے رب کی کتاب کو خود کھول کر پڑھے گا، اچھا نوکر وہ ہے جو باس کو خود فون کرے گا کہ جی میں کیا کر لوں، آپ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، وہ اپنا کام خود معلوم کرے گا، کیونکہ اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کہیں اوور ٹائم نہ کرنا پڑ جائے۔ تو جو سنسیئر ہوتا ہے وہ خود کال کرتا ہے، تو جو مومن ہوتے ہیں وہ خود قرآن کھولتے ہیں، وہ خود زوم کو کلک کرتے ہیں، وہ خود ہر آڈیو کو کلک کرتے ہیں جہاں انہیں سننا ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ کو پش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس کئی آپشنز پڑے ہوئے ہیں، اب آپ کو اپنا وقت نکال کر اور اللہ کی حاضری دینی ہے۔ تو خوشخبری دے دو مومنین کے لیے کہ ان کے لیے جو فضل کبیر ہے، جو کہ وہی ہے جس کی وجہ سے نبی کو سراجا منیرا کہا گیا، یہ ہمیشہ ان کے لیے یہ فضل، بہت بڑا فضل ہمیشہ ان کے لیے رہے گا۔ تو اے لوگوں، اتنا بڑا فضل ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تم اس فضل کبیر کے مالک ہو، تم پر اللہ نے فضل کبیر نازل کیا ہے جو کہ تمہیں فضل دے گا۔ اللہ کے حکم سے تم اللہ کے فضل میں کھیلو گے، تو مت کہنا ماننا کافرین کا اور منافقین کا۔ یہ اول تو پہلے ہمارے گھروں میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں،
ہم ابھی نبی کے دور میں دیکھیں تو چلیں ادھر کے منافق جو کہ انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھا اور سچے نہیں تھے، کافر جو کہ ان کو ستا رہے تھے. ہمارے تو گھروں میں بیٹھے، ہم تو اپنے اپنے مسلک میں جا کر، ہم مسلمان ہو کر ایک گھر میں 2 مسلک کے لوگ ہیں، ایک گھر میں 2 کتابوں کو ماننے والے لوگ ہیں، ایک ہی گھر میں ہم دوسری کتابوں کو اللہ کی کتاب کے پیرالل کرتے ہیں. اللہ نے چھوٹی سطح پر، بڑی سطح پر، براڈ سپیکٹرم پر، شارٹ سپیکٹرم پر ہر جگہ آپ کو کہا ان کے کہنے نہیں ماننے، لڑائی بھی نہیں کرنی، گریبان بھی نہیں پکڑنا، تمیز سے رہنا ہے، اپنا تعارف کرا کے رہنا ہے کہ مجھ پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بات کرنی ہے تو اوتھینٹک بات کرو، بات کرنی ہے تو قرآن کے ساتھ بات کرو، بتاؤ ہم کو ہماری غلطی قرآن سے بتاؤ، تو پھر ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں. نہیں تو سن لو کہ ان کا کہنا نہیں ماننا، چاہے کسی سطح کے کافرین ہو، چاہے کسی طرح کے منافقین ہو، کہ اللہ کی کتاب کو جان کر عربی کے ٹیچرز ہیں، یعنی عربی گرامر کے بڑے ٹیچرز ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رحم فرمائے جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ. یعنی کہاں تو حدیثیں سنانے بیٹھتے ہیں کہ منافق کے شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. تو تم کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں جی، یہ اللہ کے کتاب کے علاوہ جو 6 کتابیں ہیں یہ اللہ کے رسول نے اللہ کی اجازت سے کہی ہیں. اللہ اکبر. پھر راویوں کو کیوں داخل کرتے ہو؟ پھر بعد میں کیوں بنی ہے؟ اللہ معاف کر دے، جہالت کی انتہا ہماری ہو چکی ہے. مت کہنا ماننا ان کافروں کا، ان منافقین کا. ودع اذاہم، بہت بڑی بات اللہ نے عورتوں کو بھی بتا دی، مردوں کو بھی بتا دی. ودع اذاہم، اذا اذیت، ان کی اذیت پر، ان کی اذیت دینے پر اگنور کرو. ودع، اگنور کرو، پرواہ بھی مت کرو. اذاہم، جو یہ اذیت دیں. اور آپ کو پتہ ہے اذیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی تکلیف. ایک تو ہوتا ہے نا بڑی تکلیف، یہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ تم کو نقصان تھوڑا بہت دیں گے. تو اس میں جب نقصان کے ساتھ اذا آ جاتا ہے، یہ تمہیں تھوڑی بہت اذیت دے سکتے ہیں، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ تمہیں ضرر نہیں دے سکتے، یہ تمہیں تھوڑی بہت تکلیف دے سکتے ہیں. تو وہاں اذیت آتا ہے. مینسس کے لیے بھی اذیت آتا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ اللہ فرما رہے اگنور کرو ان کو، ان کی اذیت جو یہ تم کو دیتے ہیں بات سے. کسی کو فزیکلی بھی اذیت ملتی ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، عافیت کا معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہنا تو نہیں ماننا ہے. یہ تو سیدھی سی بات آ گئی. اس کا مطلب آپ اور میں ان سے نمٹ سکتے ہیں. اللہ مجھ کو اور آپ کو بہادر دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ہم کو طاقت دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ولا تطع، کہنا تو نہیں ماننا. ودع اذاہم، اگنور کرو ان کی دی ہوئی اذیت کو. وتوکل علی اللہ، تمہارے پاس ایجوکیشن ہو جس پر تم توکل کرو صحیح طرح سے. دیکھیں توکل کے آپ کو پتا ہے نا اتنے بے وقوفانہ ترجمے بھی ہیں کہ آپ خود غلط کرتے ہو اور پھر کہتے ہو میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. یعنی بندہ خود غلط کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، تو وہاں پر اللہ کی مدد تو نہیں آئے گی نا. اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد بھی آتی ہے توکل کے ساتھ. تو وہ اس وقت سوٹ کرتا ہے جب ہم رائٹ ہو، رائٹ کاز ہو، رائٹ ٹائم ہو، رائٹ بات ہو. تو پھر آپ کر جائیں جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے ایمانداری کے ساتھ. اس میں ایماندار ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو وہ توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، ان کی اذیت کو اگنور کرو، ان کا کہنا تو ماننا ہی نہیں ہے. کفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے وکالت کے اعتبار سے. یہ تم کو دنیا میں کافر کافر بولیں گے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں اللہ کافر نہ بولیں، تمہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو تم سے، تب ہم کو اور آپ کو فرق پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت دیجئے، ہمیں آخرت میں بھی عزت دیجئے، ہمیں اچھے دوست نصیب فرمائیے، ہمیں مضبوط رکھیے. اللہ ہمیں عبرت کا انجام ہونے سے بچائیے. اللہ آپ ہمارے حامی و ناصر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.